سوال تو یہ تھا کہ سب کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے. یعنی عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم جو سے لکھ کے بھیجتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی باتیں بھی ہوں گی، لیکن آخر علماء کو علم ہے، سب دنیا میں اور بھی فرقے موجود ہیں، ان میں بھی اگر ایسی باتیں تھیں فسق و فجور کی تو ان کے کچھ پیچھے کیوں نہ پڑے، آپ ہی کو کیوں چن لیا گیا ہے؟ یہ تھا سوال، اس لیے ضرور کوئی بات ہوگی. تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہے بات ضرور. بات یہ ہے کہ افتراق کے زمانے سے متعلق، جب کہ دنیا میں فتنہ و فساد پھیلنا تھا اور امت و امت میں افتراق پیدا ہو جانا تھا، اس کے متعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشگوئی تھی جسے بہرحال پورا ہونا تھا. یہ ہے وہ مضمون جس پہ میں کچھ روشنی ڈالوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک عمومی نفسیاتی نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں. جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آواز بلند ہو، اس وقت وہ لوگ جو پہلے آپس میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف ہر قسم کے بغض و عناد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سب اکٹھے ہو کر اس آواز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو خدا کی طرف سے اٹھتی ہے. اور اس کے پیچھے ایک نفسیاتی وجہ ہے. آپس کے اختلافات تو دلوں کے پھٹنے کی علامت ہیں، وہ تو چلتا ہی ہے سلسلہ، لیکن فی الحقیقت ان کا دل یہ گواہی نہیں دیتا کہ فلاں جماعت یا فلاں جماعت ایک غالب آ جانے والی جماعت ہے، اسے تائید حاصل ہے، اس میں کوئی غیر معمولی انقلابی بات ہے. اس وجہ سے پوری سنجیدگی کے ساتھ تمام بٹے ہوئے فرقے مذہب کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ مل کر کسی ایک عام فرقے کے پیچھے پڑے ہوں، بلکہ ہمیشہ اس آواز کے پیچھے اکٹھے ہوتے ہیں، پیچھے پڑنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اٹھتی ہے، اور باقی سب نفس کے بہانے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا حال دیکھ لیں، کون سا ایسا پیغام تھا جس سے دل آزاری ہو رہی تھی؟ دل آزاری کے متعلق بہانے گھڑے گئے، ہر بہانے کا آپ نے جواب دیا تو کہا غلط کہہ رہے ہو، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں. مثلا ایک الزام لگا دیا کہ تم نے بائبل کی تنسیخ کا اعلان کر دیا، ایک نیا دین لے کر کھڑے ہو گئے. حضرت مسیح نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں بائبل کو کتابوں کا ایک شوشہ بھی منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ ان کی تکمیل، یعنی ان کے پیغام کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. کسی نے نہیں سنی. پھر یہ بہانہ بنا لیا کہ تم تو غلام ہو اس حکومت کے، یعنی رومن امپائر کے، ان کی تائید میں تم باتیں کرتے ہو، اور ہم تو ایسے مسیح کے انتظار کر رہے تھے جو تلوار لے کر اٹھے گا اور ساری قوم کو اپنے حاکموں پر غالب کر دے گا، یعنی کیا پلٹ دے گا زمانے کی. یہود جو مدت سے رومن امپائر کے پیچھے نیچے غلام چلے آ رہے تھے، ان کے مظالم سہ رہے تھے، ان کے لیے ایک مسیح، تلوار والا مسیح اٹھے گا اور قوم کی تقدیر بدل دے گا. تم کیسے مسیح ہو جو اس قوم کی اطاعت کا حکم دے رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہمیں ایسی کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تو آسمان کی بادشاہی سے غرض ہے. اس قسم کے بہانے 100 گھڑتے تھے. حضرت ایلیہ کے متعلق سوال کیا کہ تم تو ایک کہتے ہو میں مسیح ہوں. مسیح کے متعلق واضح طور پر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ایلیہ رتھ میں بیٹھ کر آسمان سے اترے گا. وہ ایلیہ کہاں گیا؟ کیا تم انکار کرتے ہو کتابوں کا؟ کیا ان کی پیشگوئیوں کو تسلیم نہیں کرتے؟ مسیح نے کیا جواب دیا؟ حضرت یحییٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی ایلیہ ہے جس نے آسمان سے اترنا تھا، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو انکار کر دو. اور انہوں نے انکار کر دیا. بس دل آزاری کی باتیں انہوں نے بنائی تھیں، اور حضرت مسیح ایک روحانی پیغام دے رہے تھے. تاج کا پوچھتے تھے، وہ تاج کہاں گیا؟ ہمارے مسیح نے تو تاج پہن کر اترنا تھا، یعنی دنیاوی حکومت لانی تھی. آپ نے فرمایا میں تو آسمان کی بادشاہت کے لیے آیا ہوں، دنیاوی حکومتوں سے مجھے کوئی غرض نہیں. بین ہی یہی سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں جاری ہوا ہے. آپ سے بھی یہی سوال کیے گئے، آپ کو بھی انگریزوں کا غلام اور ان کا نمائندہ اور ایلچی قرار دیا گیا.
آپ سے بھی مطالبہ کیا کہ آسمان سے اتر کے دکھاؤ. ہم تو جسم سمیت ایک آسمان سے اترنے والے کا انتظار کر رہے تھے. آپ پر بھی تمسخر اڑایا گیا کہ یہ غلام نبی. کبھی نبیوں غلاموں میں بھی نبی پیدا ہوتے ہیں جن کے بادشاہ کوئی اور ہوں. اور یہ سوال کرنے والے بھول گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو ایک بادشاہ کے جو ایک غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا اس کے ماتحت تھے. اس کے ہاں عہدہ قبول فرمایا. اور پہلے مسیح کے متعلق کیا جواب دیں گے؟ وہ کیسا نبی تھا؟ اس لیے جان بوجھ کر کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دھوکے سے کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں. علم ہے ان سب کو. بس سوال یہ ہے کہ مخالفت کی وجہ کیوں ہمیں چنا گیا ہے. دراصل مسیح کا پیغام بھی ایک بہت ہی نرم اور محبت کا پیغام تھا. وہ تو یہ تھا کہ اگر تمہارے گال پر ایک طرف کوئی تماچا مارے تو دوسرا گال آگے کر دو. اس سے کس کی دل آزاری ہو سکتی تھی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام بھی یہی پیغام ہے. گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے. تو اس سے دل آزاری نہیں، دل آزاری ایک بات سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح مسیح کے متعلق آپ کے دشمنوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ زندہ پیغام ہے، اس نے لازماً غالب آ جانا ہے. اگر گفت و شنید اور دلائل کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا گیا تو ہمارے مقدر میں شکست لکھی جا چکی ہے. ایک ہی علاج ہے کہ تلوار کے زور سے اس کا خاتمہ کرو اور اس کے ماننے والوں کو اتنے مصائب اور دکھوں میں مبتلا کرو کہ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے. بس آج جو جماعت احمدیہ سے کی مخالفت ہو رہی ہے اور دشمنی کے لیے چن لیا گیا ہے، یہ مذہبی اختلافات کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اس دلوں میں یقین گھڑ چکا ہے، جانتے ہیں کہ یہ پھیلنے والے لوگ ہیں، ان کا پیغام زندہ ہے. ان کا غالب آنا مقدر نظر آتا ہے ان کو، اور پھر پورا زور لگاتے ہیں کہ اس تقدیر کو ٹال دیں. کبھی خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو بھی کسی نے ٹالا ہے؟ کبھی نہیں ٹل سکی، نہ ٹل سکے گی. مگر بہانے ہیں، اور بہانے بھی ایسے بنائے گئے کہ ان کا جب ذرا بھی تجزیہ کریں تو ان کے اندر جو جھوٹ اور فریب چھپا ہوا ہے وہ بالکل کھل کے ظاہر و باہر ہو جاتا ہے. جہاں تک حدیث کے حوالے سے یہ مقدر تھا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افتراق کی خبر دی. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت نکل آئیں گے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک کے سوا جو ملت واحدہ ہوگی، ایک نظام کے تابع ایک جان ہوگی، سب جہنمی ہیں. صحابہ نے پوچھا، یا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جو میری اور میرے صحابہ کی طرز عمل پر ہوگا. جس حال پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھتے ہو وہی ان کا حال ہوگا.